تو گھر والوں سے مراد بیوی ہے، سب سے پہلے بیوی ہی مراد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر دوسرے مقام پڑھیں، اہل البیت کا لفظ آیا ہے جو نسبتاً ایک خاص لفظ ہے، اہل سے بھی زیادہ خاص، اہل البیت گھر والے، اور یہی لفظ ہمارے ہاں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کو استعمال کر کے جن کی گستاخی کی جاتی ہے وہ بھی اہل بیت ہی ہوتے ہیں۔ 3 جگہ قرآن کریم میں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اہل بیت کا لفظ 3 جگہ ہے صرف قرآن کریم میں، پورے 30 پاروں میں 3 دفعہ اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہ وہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تھے، فرشتہ آیا اور اس نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ بیوی جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہیں، تعجب کرتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ میری عمر بھی بڑی ہوگی، میں بانجھ ہو گئی ہوں، میں تو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، اگر میں اس قابل ہوتی تو میری پہلی جو عمر گزری ہے اس میں بچہ پیدا ہو جاتا، اور میرے خامد جو ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی بھی عمر گزر چکی ہے، جس عمر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، مرد جس عمر میں بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ عمر تو گزر چکی ہے، بڑھاپے کی عمر آ چکی ہے، اب بچہ کہاں سے پیدا ہو؟ تو فرشتے جو ہیں اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے وہ آگے سے کہتے اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے کاموں پر کون سا تعجب ہے؟ اللہ رب العزت بغیر اسباب کے دیتا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ کوئی کافر بھی اگر پڑھے گا نا اس آیت کو، وہ یہی کہے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ تھیں، اور ذکر بھی ہے قرآن کی آیات میں، کلام بھی وہی کر رہی ہیں، فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار بھی وہی کر رہی ہیں کہ میں بھی بانجھ ہوں، میرا خامد بھی بوڑھا ہو گیا۔ فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکت۔ اب قرآن کو کوئی نہ مانے، پھر بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، مومن ہونے کا دعویٰ کرے، قرآن کو نہیں مانتا۔ قرآن نے کہا اہل بیت نبی کی بیوی ہوتی ہے۔ دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تذکرہ آپ نے سنا ہوا ہے، سارا واقعہ سنا ہے، ان کی والدہ نے ان کی جان بچانے کی خاطر ان کو ایک صندوق میں رکھا اور پانی کے حوالے کر دیا۔ وہ جو صندوق تھا چلتا چلتا پانی میں فرعون کے ہاتھ لگا، دیکھا بچہ ہے، دربار میں پیش کیا گیا۔ فرعون تو قتل کرتا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو، لیکن بیوی نے کہا کہ بچہ بہت خوبصورت ہے، ہمارے پاس اولاد نہیں۔ رب ہونے کا دعوے دار، سب سے بڑا رب میں ہوں، یہ کہتا تھا فرعون، لیکن اولاد نہیں ہے۔ بیوی کی بات سن کر مجبور ہو گیا اور بچے کو زندہ رکھا، پرورش کرنے کی ٹھان لی کہ اس کی پرورش کرنی ہے۔ دودھ پلانا چاہا تو کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب آگے کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دربار میں پہنچی، پیچھے پیچھے اپنے بھائی کا وہ صندوق دیکھتے دیکھتے، تو جا کر کہنے لگی کہ کوئی عورت جو ہے نا وہ اس کو دودھ پلانے میں کامیاب نہیں ہو رہی، اور آپ اس کو دودھ پلانا چاہتے ہیں ہر صورت میں۔ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں، جو اس کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ یعنی ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں جو لازمی طور پر اس کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو جائے گی، شرطیہ طور پر کہتی ہوں میں۔ اس کو تو پتا تھا کہ اس کی ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، اور میری ماں اس کو واقعی دودھ پلا لے گی کیونکہ بچہ اسی کا ہے۔ تو الفاظ آئے اہل بیتن، گھر والے، مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، عورت، بیوی کو قرآن نے اہل بیت کہا۔ 2 مقامات ہوئے، اور تیسرا مقام
قرآن کریم کی سورہ احزاب ہے، جس کی آیت کو بار بار پڑھا جاتا ہے آج کل کے ماحول میں، محرم الحرام میں خصوصی طور پر اس کے ورد کر کے ثابت یہ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت میں تو صرف 5 افراد ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو خاص وہ تو صرف 4 ہیں، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور 2 حسن و حسین رضی اللہ عنہ، یہ 4 ہیں، اور 5ویں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5 تن پاک ہو گئے۔ یہی تصور دیا جاتا ہے نا، آیت یہی پڑھی جاتی ہے سورہ احزاب کی۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کیا ہے۔ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ احزاب کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم بے مثال عورتیں ہو، دنیا میں تمہاری جیسی کوئی عورت نہیں۔ پچھلی آیت نہیں پڑھ کے سنائیں گے کبھی بھی، وہ آیت کا وہ ٹکڑا پڑھیں گے صرف جس سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، ان کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا نبی کی بیویوں تم بے مثال عورتیں ہو، دنیا میں تمہاری مثال ہی کوئی نہیں۔ وہ عورت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بنی، آپ کی حرمت بنی، آپ کے نکاح میں آئی، آپ کی زوجہ محترمہ کہلائی، ام المومنین کہلائی، قرآن کہتا ہے اس جیسی عظمت کسی عورت کی اس دنیا میں نہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ پوچھ کے دیکھ لیں، آگے سے انکار کریں گے نہیں 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 نہیں، سب سے زیادہ شان فلاں عورت کی ہے۔ قرآن نے کہا لستن کاحد من النساء، دنیا میں کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے، اور خطاب کرتے کرتے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم نے، جب تمہیں شان اور مقام سب سے زیادہ ملا ہے تو تم نے پردے کا اہتمام بھی سب سے زیادہ کرنا۔ جب گھر سے باہر کوئی آتا ہے تو آپ نے انداز تکلم ایسا اختیار کرنا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی میل نہ آ جائے، کوئی منافق، کوئی خبیث شریر آدمی گھر کے باہر آتا ہے، آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آپ اسے نرم لہجے میں جواب دیتی ہو تو اس کے دل میں کوئی شیطان آ جائے۔ آپ نے سخت رویے سے بات کرنی، اور آگے فرمایا کہ تم نماز بھی قائم کرو، تم زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نبی کی بیویوں تم اہل بیت ہو، اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، ہر قسم کی آلائش سے، ہر قسم کے داغ سے، ہر قسم کے دھبے سے تمہیں اللہ پاک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے آیت تطہیر، یہ ہے اہل بیت والی آیت جو قرآن کریم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل۔ جو بھی شخص مسلمانوں کو چھوڑو کسی کافر کو قرآن پڑھاؤ، یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی اگر کوئی انگریز پڑھے گا نا تو وہ یہ فیصلہ کرے گا، ہم کہتے ہیں چلو انگریزوں کو پڑھاؤ ذرا اور فیصلہ کرواؤ ان سے کہ بتاؤ یہاں کن کو اہل بیت کہا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے اہل بیت ہمیشہ نبی کی بیوی کو کہا ہے، نبی کی بیویوں کو کہا ہے، ابراہیم کی بیوی کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا۔ چوتھا کوئی مقام ہے ہی نہیں قرآن میں جہاں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا، چوتھا کوئی مقام نہیں۔ ہاں اہلن کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بھی میں نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کے لیے اہل کا لفظ استعمال ہوا کہ یہ گھر والی ہے موسیٰ کی۔